نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا فقط اللہ رب العالمین کی ذات کے واسطے خاص ہے۔ لا شریک لہ وبذالک، اس رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ قربانی حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے تا وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے، عام عوام میں یہی تاثر ہے کہ صاحب حیثیت پر قربانی فرض ہے اور واجب ہے، جبکہ اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ قربانی سنت ہے۔ آئیے دلائل کی طرف دیکھتے ہیں کہ سنت ہونے کے کیا دلائل ہیں اور اس کے واجب یا فرض ہونے کے کیا دلائل ہیں، اور راجح بات قرآن و حدیث سے اس سلسلہ میں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا، صحابہ اکرام نے جس کام کو کیا، وہ کام ہمارے لیے مشروع ہے، وہ کام ہمارے لیے مسنون ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ یہ کام واجب ہے تو اس وجوب کے لیے ہمیں خاص دلیل کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں، جو اہل علم جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور دو قولوں میں سے ایک قول امام احمد رحمہ اللہ کا اور ایک امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، جبکہ جو لوگ مسنون کہتے ہیں ان میں امام شافعی رحمہ اللہ، اور اسی طرح ایک قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک قول امام مالک رحمہ اللہ سے ہے۔ تو جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے سنن ابن ماجہ میں 31-23 نمبر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس توفیق ہو، جو شخص وسعت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنی مالی استطاعت ہو، فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے وجوب کے قائلین علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ اس حدیث میں جھڑکا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سخت غصے کا اظہار کیا ہے کہ طاقت کے باوجود جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ بھٹکے، تو لہذا یہ واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کی دو آراء ہے۔ بعض اہل علم اس کو ضعیف مانتے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا موقوف ہونا درست ہے، مرفوعاً یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے اہل علم نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ حدیث مرفوع ہے۔ اگر اس کو مرفوع مان بھی لیا جائے تو وجوب کے اوپر یہ صریح روایت نہیں ہے، صریح دلیل نہیں ہے۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو تنبیہ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہے، لیکن یہ وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ وجوب کے لیے خاص دلیل چاہیے جس میں صراحت ہو، وضاحت ہو کہ جو شخص استطاعت رکھے اس کے اوپر قربانی فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، اس کے بغیر وہ گناہ گار ہے۔ تو چونکہ وجوب کی صریح دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کرنی چاہیے، افضل ہے، بہتر ہے۔ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اس کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن یہ وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جو میرے لیے فرض ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ مستحب ہیں، ایک وطر پڑھنا، دوسرا ضحیٰ یعنی اشراق کی نماز پڑھنا، اور تیسرا قربانی کرنا۔ تو یہ روایت بھی ضعیف روایت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی صریح روایت جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ قربانی کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خود بخود ہی مسنون ثابت ہو جاتا ہے۔ فرض کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اب کچھ ایسے دلائل بھی ہیں جن سے یہ بصراحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا مسنون ہے۔ چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے معرفت السنن والآثار، اس میں ابو صلیحہ رحمہ اللہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں،
अदरकत अबा बकर व उमर वकाना ली जारैन वकाना ला युज़हियान। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे पड़ोसी थे और आप दोनों सहाबी यानी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुर्बानी नहीं किया करते थे। और ये सही हदीस है। अल-इरवाल गलील में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसको हसन कहते हैं, इसको सही कहते हैं। तो इस तरह ये वाज़ेह रवायत, सरीह रवायत बताती है कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी नहीं किया करते थे, जो इस बात की दलील है कि कुर्बानी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह बहक़ी ही में हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो कहते थे कि मेरे पास ताकत होती थी, मेरे पास इस्तिताअत और वुसअत होती थी, इसके बावजूद मैं कुर्बानी नहीं करता था कि लोग ये ना समझें कि कुर्बानी फ़र्ज़ है। इस हदीस को भी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है अल-इरवाल गलील के अंदर। तो इस तरह ये जो दो आसार हैं, ये जो दो मौक़िफ़ हैं तीन सहाबाए किराम में के, इनसे वाज़े हो रहा है कि कुर्बानी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, कुर्बानी सुन्नत है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही कि अगर कुर्बानी फ़र्ज़ होती तो वाज़े तौर पर इसके बारे में दलील मौजूद होती कि भाई अल्लाह ताला ने फरमाया या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करना लाजिम है, न करने वाला शख्स इस तरह गुनाहगार है। बाज़ लोग कुरान मजीद की आयत सूरह कौसर से फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह के लिए तू नमाज़ पढ़ और उसी के लिए ज़िबा कर, इससे ये इस्तिदलाल करते हैं कि कुर्बानी फ़र्ज़ है। तो ये भी गैर सरी है। इसमें कहाँ कहा गया है कि साल बाद कुर्बानी फ़र्ज़ है और इससे मुराद कुर्बानी ही का जानवर है, उसी के लिए ज़िबा करना है। इसमें तो मुतलकन ज़िबा का ज़िक्र आया है और अहले इल्म से तफसीर में ये बात मरवी है कि इससे मुराद ईद उल अज़हा के मौका पर ज़िबा करना, नहर करना है। और इसी तरह बाज़ लोग कुरान मजीद की आयत कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इससे साबित करते हैं। तो इससे भी कुर्बानी का वजूब साबित नहीं होता। हाँ, कुर्बानी मसनून और मशरू है, ये बात साबित होती है। तो कलाम का ख़ुलासा ये है कि जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो, जिसके पास कुर्बानी की इस्तिताअत और ताकत हो, उसको कुर्बानी करनी चाहिए, कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुर्बानी के वजूब पर या उसके फ़र्ज़ होने पर कुरान और सुन्नत में कोई भी वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।